دوستو ایک مرتبہ پھر پرویز علیمی آپ کو آداب کرتا ہے۔ ویڈیو کو شروع دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل نالج ہنٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو آپ کی خدمت میں اپنی زبان چھٹی جماعت کے لیے لے کر کے NCERT کی کتاب کو لے کر کے آیا ہوں۔ آئیے دوستو، چھٹی جماعت میں ایک لیسن، ایک خط ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا خط اپنی بیٹی اندرا کے نام۔ نینی سینٹرل جیل الہ آباد، 26 اکتوبر 1930۔ پیاری بیٹی، تمہیں اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے اور نیک خواہشات ملتی ہی رہی ہیں۔ نیک خواہشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں، لیکن میں نینی جیل سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ نیک خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے، جیسے کوئی پری تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنے سے کتنی نفرت ہے۔ جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیحت کروں تو ہمیشہ اس عقل مند کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو میں نے کبھی پڑھی تھی۔ شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ کوئی 1300 برس گزرے کے ملک چین سے ایک سیاح علم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ اس کا نام ہیون سانگ تھا۔ وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائی اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ وہ ہندوستان میں بہت دن رہا، خود سیکھتا تھا اور دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت نالندہ ودیا پیٹ میں گزرا، جو شہر پاٹلی پتر کے قریب واقع تھی۔ اس شہر کو اب پٹنہ کہتے ہیں۔ ہیون سانگ پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو فاضل قانون بدھ مت کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس نے سارے ہندوستان کا سفر کیا، اس عظیم الشان ملک کے باشندوں کو دیکھا بھالا اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس کتاب میں وہ کہانی بھی شامل ہے جو اس وقت مجھے یاد آئی۔ یہ ایک شخص کا قصہ ہے جو جنوبی ہند سے شہر کرنا سونا میں آیا۔ یہ شہر صوبہ بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ ہیون سانگ نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے پیٹ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہتا تھا، سر پر ایک جلتی ہوئی مشعل رکھتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور اس عجیب و غریب انداز میں بڑی شان سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا صورت بنا رکھی ہے، تو وہ جواب دیتا کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ نہ پھٹ جائے، اس لیے میں نے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھ رکھی ہیں، اور چونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو، مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے پھرتا ہوں۔ ہاں، تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم و حکمت سے پھٹ جاؤں، اس لیے مجھے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ اور سما سکے، اور جب میری عقل محدود ہے تو میں کیسے ایک عقل مند آدمی بن کر دوسروں کو مشورہ دوں؟ اس لیے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور اس بحث مباحثہ سے کبھی کبھی کوئی سچائی نکل آتی ہے۔ اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا، پھر کیا کروں؟ خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ
یک طرفہ ہوتا ہے، اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں اور وہ تم کو نصیحت لگے تو اسے کڑوی گولی سمجھ کر مت نگلو، بس یہ سمجھو کہ میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں اور گویا ہم تم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تم کو لمبا سا خط لکھ ڈالا، ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں، اتنی باتیں اس خط میں کیسے آ سکتی ہیں؟ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے ملک کی آزادی کی جد و جہد کو دیکھ رہی ہو۔ تم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہو کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے۔ اگر تم کو کبھی کسی بات میں شبہ ہو اور یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم کو ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ خدا حافظ بیٹی، میری دعا ہے کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت کرو۔ محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ، جواہر لال نہرو۔ دوستو، نیچے کچھ قواعد دیے ہوئے ہیں، اسے بھی پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ غور کرنے کی بات، خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق دو لوگوں سے ہوتا ہے، ایک خط لکھنے والا جسے مکتوب نگار کہتے ہیں اور جسے خط لکھا جائے وہ مکتوب علیہ کہلاتا ہے۔ اس خط میں مکتوب نگار پنڈت جواہر لال نہرو اور مکتوب علیہ ان کی بیٹی اندرا ہے۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی ساتھی سی ٹیٹ یا اور کسی بھی پورے انڈیا میں جتنے بھی ٹیٹ ہوتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں تو 6 سے لے کر کے 8 تک کی اردو کی تمام کتابوں کو پڑھ دیجیے اور سماجی علوم، جغرافی اور سیاسیات کے بھی ویڈیوز کو میں بناؤں گا۔ دوستو، یہ میرا ویڈیو نالج ہنٹ آپ کو کیسا لگا؟ آپ مجھے بہتر مشورے سے نوازیں۔ آپ کا دوست پرویز علیمی۔ السلام علیکم۔